کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں تمیم الداری کی حدیث سے تو ثابت ہو رہا ہے کہ دجال پیدا بھی ہو چکا ہے، موجود بھی ہے، ایک جزیرے میں قید بھی ہے. کیا یہ بنی اسرائیلی روایت ہے؟ صحیح حدیث ہے کہ وہ بانجھ اس کے ماں باپ ہوں گے، کافی عرصے سے بچہ نہیں ہو رہا ہوگا، تو پھر دجال وہاں پیدا ہوگا اور ینگ ایج میں باہر نکلے گا. تو کیا اس نے پیدا ہونا ہے دوبارہ سے یا وہ پہلے سے موجود ہے؟ یہ تھوڑا سا کنفیوژن ہوتا ہے. پیدا ہونے کے بارے میں تو کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. صحیح ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کوئی بات فرمائی ہو کہ وہ پیدا ہوگا فلاں جگہ ہوگا. ٹھیک ہے. البتہ جو تمیم داری والی روایت ہے اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انڈورس کیا ہے کہ دجال ہی تھا. دجال ہی تھا. اور وہ جب وہ دیکھ کے آئے ہیں، مل کے آئے ہیں، پھر اس نے جو نشانیاں پوچھیں وہ بھی نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں. بالکل ٹھیک. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص پیدا ہو چکا ہے اور کہیں پہ اس کو کسی جگہ پہ قید ہے، یا اس کو خاص موقع پر اس کا ظہور کے لیے، کیونکہ جتنے بھی الفاظ احادیث میں آتے ہیں کہیں بھی یہ نہیں آیا کہ وہ پیدا ہوگا. صحیح. ظہور ہوگا. اور ظاہر اس چیز کا ہوتا ہے جو پہلے خفیہ ہو، مخفی ہو، اور مخفی چیز ظاہر ہو جائے. بالکل ٹھیک. اور اس لیے دجال کے بارے میں جتنی دفعہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہور کی بات ہی ہے، حتیٰ کہ مسلمانوں کے وہ جو قسطنطنیہ کے اوپر مسلمان جو ہیں وہ حملہ آور ہو رہے ہوں گے اور مسلمان وہاں پہ یعنی فتح حاصل کریں گے، تو ان کو بتایا جائے گا کہ پیچھے سے دجال کا ظہور ہو گیا ہے اور وہ واپس دوڑیں گے، حالانکہ دجال کا ظہور نہیں ہوا ہوگا تو وہ واپس دوڑیں گے. تو ظہور ہر جگہ پہ ظہور کی بات ہے. اس کا مطلب ہے کہیں مخفی ہے. تو تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ والی جو حدیث ہے وہ اس کو انڈورس کرتی ہے کہ وہ کسی جگہ پہ موجود ہے اور ایک خاص وقت میں وہ ظاہر ہوگا. دیکھیں اصل میں نا، آپ اگر اس کو جیسے آپ نے کہا پری دجالک دور اگر اس کو ہم کہہ دیے جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا. میرے خیال ہے یہ تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. صحیح. کہ دجال کے لیے پورا ماحول تیار ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک. ایک اس کے لیے پورا ایک سرکمسٹانسز کریٹ کیے جا رہے ہیں، اور جب یہ پوری طرح دھوکے کا دور بن جائے گا اور ہر چیز کے اندر دھوکا آ جائے گا تو پھر دجال بھی آ جائے گا. ابھی تک یہ اس کے لیے تیار نہیں ہوا. اچھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی ماڈرن چیزوں کو آپ ان کے ساتھ ریلیٹ کرتے جائیں، یہ کسی حد تک ریلیٹ ہو سکتی ہیں. اچھا. کیونکہ ہر چیز کے اندر دھوکا ہے، اور خاص طور پہ میڈیا اور یہ جو اے آئی جو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس، جس میں آپ خاص طور پہ میٹاورس کا جو کانسیپٹ آپ نے بتایا، دیکھیں یہ زندہ کرنا تو نہیں ہے. صحیح. زندہ کرنے کے بارے میں تو بالکل کلیئر کٹ ہے کہ شیطان وہ جو دجال ہے وہ بالکل زندہ انسانوں کو زندہ کرے گا اور جیتے جاگتے انسان نظر آئیں گے. اور پھر ایک وقت آئے گا جب وہ انسان کو قتل کرنا چاہے گا وہ قتل ہی نہیں ہوگا. یعنی ایک وقت میں وہ بندے کو قتل کرے گا، زندہ کرے گا، قتل کرے گا، زندہ کرے گا، یہ اس کے پاس یہ اتھارٹی ہوگی. صحیح. لیکن جب اللہ کا حکم ہوگا تو پھر اس کے بعد یہ اختیار ختم ہو جائے گا. اب دیکھیں جب بڑی نشانیاں آنی ہیں، دجال سے پہلے امام مہدی نے آنا ہے. اور یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ امام مہدی پہلے دجال پہلے آ جائے اور امام مہدی بعد میں آئے، ایسا نہیں ہو سکتا. لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے حوالے سے جب بات فرمائی، صحابہ حیران ہو گئے. کھانے کو کچھ نہیں ہوگا، سارا کچھ اس کے پاس ہوگا، ہر چیز اس کے پاس ہوگی، تو ہم کیا کھائیں گے؟ مطلب سارا کچھ تو اس کے پاس ہے، تو ہم اس کے اگر پیروکار بھی نہیں بننا، اس کے قریب بھی نہیں جانا، تو ہم کھائیں گے کیا؟ آپ نے فرمایا تسبیح، تحلیل اور تکبیر کافی ہوگی. لا الہ الا اللہ کہنے سے پیٹ بھر جائے گا، اللہ اکبر کہنے سے پیٹ بھر جائے گا، سبحان اللہ کہنے سے پیٹ بھر جائے گا. آپ اب دیکھیں نا، میں اور آپ سبحان اللہ اور الحمدللہ اور اللہ اکبر کی سارا دن تسبیحات کریں، ہمارا پیٹ تو نہیں بھرتا. کیا مطلب؟ اپنے آپ کو اس کا عادی بنائیں، اللہ کے ذکر سے آپ کی بھوک مٹے. جب آپ اپنے آپ کو اس طرح کا بنا لیں گے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ نے دجال کے مقابلہ کرنے کے لیے پھر آپ کو تیار کر لیا. اور اگر آپ نے یہ نہیں کیا، اور وہ ایمان ہی ہے جو آپ کو بچائے گا. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ کہف پڑھا کرو. آپ نے فرمایا میں ہوا، میرے ہوتے ہوئے نکل آیا نا، اور صحابہ ڈر گئے تھے نا، تو آپ نے فرمایا میرے ہوتے ہوئے آ گیا تو میں اس کے ساتھ لڑ لوں گا تمہاری، میں اکیلا کافی. اگر میرے بعد آیا تو تم سب نے خود ہی لڑنا ہے، اپنا اپنا حساب خود کرنا ہے. البتہ آپ نے یہ فرمایا کہ سورہ کہف جو ہے نا وہ پڑھا کرو، یہ تمہیں فائدہ دے گی. اور خاص طور پر پہلی 10 آیات کی بات کی کہ پہلی 10 آیات جو ہیں وہ پڑھو. جس نے یہ یاد کر لی، یہ پڑھ لی، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. صحیح. اب یہ 10 آیات کیا ہے؟ اب کیا خیال ہے کہ بس وہ
ورڈنگ ہے، صرف الفاظ ہیں، صحیح، یاد کر لیں بس اور کافی ہے، نہیں، وہ ایک پالیسی ہے. مطلب وہ 9ویں اور 10ویں آیت کو آپ دیکھیں، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اذ اوى الفتية الى الكهف وقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة ومن لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. سبحان اللہ. کیا تم نے یہ گمان کیا ہے کہ اصحاب کہف اور تختی والے یا رقیم والے یہ ایک بس ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے؟ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے؟ یعنی صرف نشانی نہیں تھے، وہ نشانی بھی تھے، یہ ایک پالیسی ہے. اور آپ کو قرب قیامت یہ پالیسی ہی کام دے گی. کیا؟ اذ اوى الفتية الى الكهف، اللہ، جب لوگ اپنا ایمان بچا کے غار کی طرف آ گئے. کیا لہٰذا آپ ایک غار کریٹ کریں، اور وہ غار کیا ہے؟ یہ کمرہ غار نہیں ہو سکتا، کوئی فزیکل غار نہیں ہو سکتا، ہم کسی فزیکل غار میں چھپ نہیں سکتے. صحیح. دیکھیں اس دنیا میں جہاں برمودا ٹرائنگل کی مسٹری تو موجود ہے، جی ٹھیک ہے، لیکن ہم کہیں چھپنا چاہیں ہم تو ٹریک کیے جا رہے ہیں. بالکل. ہم تو ہر جگہ پہ، کوئی جگہ چھپنے کی اس دنیا میں نہیں ہے. صحیح. تو یہ سارا نظام جب دجال کو سپورٹ کرے گا اور اس کا ہی سپورٹ کرنے کے لیے بن رہا ہے، صحیح، تو ہم کہاں ہوں گے؟ صحیح. ہم تو اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے. جی ہاں، جی ہاں. لہذا مقابلہ کس بات پر ہے؟ اذ اوى الفتية الى الكهف، آپ غار کریٹ کریں، اور میرے خیال میں اس ورچوئل ورلڈ کے اندر وہ ورچوئل غار ہی ہوگا. اللہ اکبر. آپ ایک ورچوئل غار کریٹ کریں جو ایمان کی بنیاد پر، کیا بات. یعنی میرا آپ کا تعلق ایمان کی بنیاد پر، آپ کا ہمارا ان کے ساتھ تعلق ایمان کی بنیاد پر. ہم حتیٰ کہ میں تو علی بھائی فروٹ خریدتا ہوں نا، صحیح، تو میں کہتا ہوں کسی داڑھی والے سے خریدیں. صحیح، صحیح. وہ قیمت زیادہ لگاتا ہے، کم لگاتا ہے، میں تو اس بنیاد پر خریدوں کہ یہ دین کے اور ایمان کے زیادہ قریب ہے. وہ ہے کہ نہیں مجھے نہیں پتا، صحیح، لیکن میں تو اس کو بنیاد کوشش. بناؤں نا. لہٰذا اگر ہم یہ کر لیں گے، ایک آدمی دور افریقہ میں کہیں بیٹھا ہو اور ایک آدمی مشرق بعید میں بیٹھا ہو، لیکن میرا تعلق اس کے ساتھ اگر ایمان کی بنیاد پر ہے، تو ہم سب کی یہ جو کمیونٹی بنے گی یہ ہے وہ غار. زبردست. اس دور میں اگر ہم ایمان کی بنیاد پر غار بنا لیں گے تو انشاءاللہ پھر ہمارا یہ ذکر بھی کام آئے گا. پھر ہم یہ ایمان کی بنیاد پر یہ کمیونٹی بچے گی. دجال سے جس نے بچنا ہے وہ ایمان کی بنیاد پر بچنا ہے، اور کوئی بچنے کا طریقہ ہے ہی نہیں. زبردست.